تو یہ تو سب نیت کریں نا انشاءاللہ کہ ہم فضائل رمضان روزانہ اپنے گھر میں پڑھیں اور خود بھی اس کو پڑھیں. اس سے پڑھنے سے آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے دین کے لانے کا طریقہ یہی بتایا کہ آپ نے ارشادات فرمائے، خطبہ ارشاد فرمایا آخری شعبان. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، بہت عظیم الشان مہینہ آ گیا، برکتوں والا آ گیا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ رمضان خرید و فروخت کا مہینہ ہے. کس چیز کا مہینہ؟ خرید و فروخت کا. اور جناب تاجر مال منگوا رہے ہیں، عید کی تیاریاں، پورا رمضان شیطان بازاروں میں گزروا دیتے. یہ تو برکتوں کا مہینہ تھا، اللہ کے خزانوں سے برکتیں لوٹنے کا مہینہ. اور سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان عطا فرمائے، اللہ کی معرفت کسی کو مل جائے، اللہ کون ہے اللہ کو پہچانے، اللہ کو راضی کرے. یہ برکت کی چیز ہے. دنیا مال پیسہ یہ برکت کی چیزیں نہیں ہیں. برکت پیسے کا نام نہیں ہے. کوئی آدمی امریکہ چلا جائے، کسی کافر ملک میں چلا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا تو اس کو جہنم پہنچاتے. وہ تو اپنی اس امریکہ جانے سے ایمان دے رہا ہے، اپنی نسل کے ایمان کا سودا کر رہا ہے. مل جائیں گے اس کو کچھ پیسے، مل جائیں گے، مکان اچھا ہو جائے گا، گاڑی ہو جائے گی، لیکن ایمان نہیں بچے گا. ایمان نہیں بچ سکتا. تو بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف چلنا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ رمضان ایک عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے.